نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم۔ اس مجلس میں زمینات اور مکانات کے خریدنے بیچنے سے متعلق بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری سلگتے ہوئے مسائل پر کچھ گزارشات، کچھ مسائل رکھے جائیں گے۔ 300 سے زیادہ پیج پر کتاب ہے، ریئل اسٹیٹ احکام اور مسائل۔ اس مختصر سی مجلس میں صرف وہ پہلو ذکر کیے جائیں گے کہ جس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری بھائی زبردست مصیبت میں رہتے ہیں، ذہنی دباؤ میں جیتے ہیں، ختم نہ ہونے والی الجھنیں مول لیتے ہیں۔ تجارت میں برکت ہے، تجارت ضرور کرنا چاہیے، ملازمت کو بھی پل بنانا چاہیے تجارت تک پہنچنے کے لیے۔ دوسری بات، تجارت کے سارے میدانوں میں اترنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نوجوانوں کو مسجد میں دیکھا، بازار پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ یہودیوں کا ڈومینیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نوجوان کہاں ہیں جو بازار کو سنبھالے؟ تجارت پر ان کی گرفت مضبوط رہے۔ تو تجارت کے سارے میدانوں میں، میڈیکل کا میدان، تعمیر کنسٹرکشن کا میدان، سبزیوں کی خرید و فروخت کا میدان، سپر مارکیٹ کے قائم کرنے کا میدان۔ کورونا کے زمانے میں کچھ احساس ہوا ہوگا کہ اسپتالوں میں ایڈمٹ بھی بعض جگہوں پر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسپتال مخصوص مذہب والوں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ یہ بہت غلط روش ہے، انتہائی حماقت ہے کہ سارے نوجوان، سارے کاروباری، سارے NRIs ریئل اسٹیٹ میں کود پڑے۔ ایک ایک محلے میں کرائے کے مکان دلانے والے دسیوں نوجوان ہیں جو ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے ہیں بروکری کے کاروبار کے نام پر۔ ہمارے شہر کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ڈھابے، فارم ہاؤس بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بھیڑ سے جو زمینات اور مکانات کے بیچنے اور بنانے کے کاروبار میں اپنی راتیں گھر سے دور بتاتے ہیں۔ بہت صحیح مثال دی ایک دوست نے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی مثال چھینکے کے گوشت کی طرح ہے۔
پہلے زمانے میں چھینکا ہوا کرتا تھا، جب فریج کا اتنا رواج نہیں تھا تو گوشت اسی چھینکے میں رکھا جاتا، دودھ کا بگونا اسی میں رکھا جاتا تاکہ بلی کی رسائی اور پہنچ نہ ہو۔ نکالتے ہوئے رکھتے ہوئے کوئی چھچڑے گر جاتے تو بلیاں اسے جھپٹ لیا کرتی تھی۔ فارغ وقت ضائع ہو رہا ہے، حسد اور بغض کا ماحول پنپ رہا ہے۔ جب ایک سے زائد ہوٹل ایک ہی گلی میں، ایک سے زائد کرانہ ایک ہی گلی میں، ایک سے زائد سبزی کی دکان ایک ہی محلے میں جب لگا دی جاتی ہے تو کھینچا تانی بڑھ جاتی ہے، نفرت کا ماحول بن جاتا ہے۔ قتل اسی لیے ہو رہے ہیں۔ زمینات کے بڑے بڑے کاروباریوں اور بڑے بڑے وینچر چلانے والے مسلمان بھائیوں میں تشدد کے واقعات، خون ریزی کے واقعات، بے رحمی سے قتل کرنے کے واقعات کی بڑی وجہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ضرورت سے زائد تعداد کا اتر جانا ہے۔ آدمی شریعت، قرآن آگے بڑھ کر دوسری قوموں سے بھی تو عبرت لیجئے۔ دوسری قومیں تعلیم میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، سونے چاندی کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، کپڑوں کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، کمپنیوں اور پروڈکٹ کے تیار کرنے میں انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ ہی کیوں سوچتا ہے؟ ناجائز قبضے، وقت نہیں ہے ان واقعات کے سنانے، موقع نہیں ہے ان سخت وعیدوں کے سنانے کے۔ جو ناجائز قبضہ ایک تھیلا نہیں اٹھایا جاتا ہے، 7 زمینوں کا ہار گلے میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ 25 کلو کے تھیلے 10 کلو کے بنا دیے گئے۔ کاروباریوں نے بتایا انسانوں مزدوروں کی کمزوری کی وجہ سے یہ اوقاف پر قبضے، یہ بہنوں اور بھائیوں کی جائیداد پر قبضے، خالی زمین پر قبضے، بیواؤں کی زمین پر قبضے، یتیم کے مال کا ہڑپ کر لینا۔ حیرانی ہوتی ہے، کیا یہ مسلمان ہیں جو سیاست کے نام پر، جو طاقت اور پہلوانی کے نام پر کتنے دن جئیں گے آپ؟ 4 گز قبر کے اگر یاد نہیں ہے تو سارے گزوں کا حساب بگڑ کر رہے گا۔ وعدہ خلافی، آج رات میں اگریمنٹ کیا گیا 1 لاکھ 1 کروڑ کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، رات 2 رات کے بعد، رجسٹری سے پہلے، دستخط سے پہلے کوئی 100-200 بڑھا کر دینے والا مل جائے، چند لاکھ بڑھا کر دینے والا مل جائے، زبان بدل جاتی ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له۔ آپ نے زمینیں بہت خریدی ہوں گی، ضمیر اس سے زیادہ بیچا ہے۔ آپ نے زمینیں بہت جمع کی ہوں گی، عمل اس سے زیادہ بیچ دیے ہے۔ اسلام کی غلط ترجمانی، اسلام پر بدنما داغ بن چکے ہیں آپ۔ وعدہ خلافی، اکابر کے واقعات، میدان جنگ میں وعدہ خلافی نہیں کی، بڑے بڑے نقصان کو گوارا کر لیا، وعدہ آپ نے زبان کو نہیں بدلا۔ کتنے واقعات ہیں،
غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ پیش آئے کہ جس میں غیر مسلم بھائی نے مسلمان کے سچ بولنے پر کیس جیت لیا، اور اس نے کہا کہ مسلمان کیس تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ ہم کیس ہار جائیں سچ بول کر، ہم زمین ہار جائیں امانت داری کے ذریعے سے، یہ بہتر ہے کہ اسلام کو ہرا دیا جائے، اسلام کو بدنام کر دیا جائے، بے وقعت کر دیا جائے۔ پارٹنرشپ کہاں ہے؟ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہو۔ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے کہ نفع آنے پر نفع دیا جائے۔ میں پارٹنرشپ کے مکمل اصول و ضوابط نہیں سنا رہا ہوں۔ پارٹنرشپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبا، میں دو پارٹنروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، خیانت کا ارادہ نہ کرے۔ یہاں تو پہلے دن سے انہوں نے نقصان میں حصہ لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ نفع ہونے سے پہلے میرا آپ نے اتنے لاکھ لیے، مجھے مہینے اتنے پرسنٹیج چاہیے۔ نو رسک بینیفٹ، بہر صورت بھینس دودھ دیتی رہے، نقصان کا کوئی شمع گوارا نہ کیا جائے، یہ سود خوری کا مزاج، یہ سود خوری کا مزاج پارٹنرشپ نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، سود خور ہے۔ جس کے پاس انویسٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس امانت نہیں ہے، اور جو انویسٹ کرتا ہے اس کو اعتماد نہیں ہے، اور امانت اور اعتماد کے بغیر کوئی کاروبار آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، کوئی کاروبار آگے ترقی نہیں دی جا سکتی ہے۔ کتنے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب خودکشی کی اجازت دیجیے۔ میں نے لوگوں کا پیسہ لیا اور انہیں نفع کما کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں اپنے تجربے، اپنے تعلقات اور مارکیٹ پر نظر رکھنے کی بنیاد پر آج ایک جگہ پر میں نے پیسہ لگایا، وہاں پر پیسہ جام ہو گیا، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، سرکاری قانون بدل گیا، وہاں سے سڑک گزرنے لگ گئی، پڑوسی نے قبضہ کر لیا، اب وہ مشترکہ زمین، پارٹنرشپ میں رکھی ہوئی زمین لٹیگیشن میں پڑ گئی، زیر التوا ہو گئی، اب میرے پارٹنر میری جان پر بیٹھے ہیں۔ کوتاہی دونوں طرف سے ہے، لکھت پڑھت دونوں کے یہاں نہیں، پارٹنرشپ کا تصور دونوں کے ذہن میں نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے صرف نچوڑنا چاہتے ہیں، نوچنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وضاحت کیجئے کہاں پر پیسہ لگایا گیا، ڈائری مینٹن کیجئے کہ کون سا کونا کس پارٹنر کا ہے، کہہ دیجئے صاف کہ اتنا نفع آ سکتا ہے، اتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہتھیلی میں جنت کیوں بتائی گئی؟ رات میں سورج کی روشنی کیوں سجھائی گئی؟ کیوں اتنے بڑے خواب بتائے جاتے ہیں؟ کم وقت میں مالدار بننے کی ہوس کس نے پیدا کی ہے؟ کیوں ہماری نظر جا رہی ہے کوانٹٹی اور مقدار پر؟
ہم کیوں نظر ڈالنا نہیں چاہتے برکت اور رشتہ اور حیا اور اولاد کی تربیت اور دین کی دعوت اور خدمت کی طرف؟ عام طور پر بروکری کا کاروبار، صرف ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ جو کاروباری کرنے والے ہیں یا تو مکمل زمین خرید لے، مالک ہو جائے، رسک لے لے، اس کے بعد ہی وہ آگے بیچے۔ نفع ہوتا ہے تب بھی میرا ہے، نقصان ہوتا ہے تب بھی میرا ہے۔ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، یا تو یہ واضح طور پر بروکری کا کاروبار، وکالت کا کاروبار کریں اور وہ دونوں پارٹیوں کو، خریدنے بیچنے والوں کو پوری امن داری کے ساتھ زمینی صورتحال بتاتے ہوئے، گراؤنڈ ریئلٹی چھپائے بغیر، سرکاری قوانین پر مکمل نظر رکھتے ہوئے رہبری کر دی جائے اور طے شدہ معاملے کے مطابق 2% لے لیے جائے اور اپنا کام طے کر دیا جائے کہ میرا کام اس اسٹیج تک رہے گا، ملاقات کروانے تک رہے گا، کاغذات تیار کروانے تک رہے گا، رجسٹری کروانے اور حوالے کرنے تک رہے گا۔ اس طرح سے امانت داری، امانت داری، امانت داری ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسا جنس ہے، ایک ایسی ایمانی صفت ہے، اگر آپ نے پیدا کر لی، دنیا کے بنیے آپ کی جوتیوں میں بیٹھ جائیں گے۔ بازار میں مکاری کی کمی نہیں ہے، فراڈیوں کے فن کی کمی نہیں ہے۔ آج انسانیت، آج پورے ملک، آج پورے عالم کو امانت دار، خیر خواہ، درد مندوں کی ضرورت ہے۔ معاملہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، لکھو لکھو لکھو۔ 1000 بکا ایک لکھا، ایک ہاتھ سے روپیے دیے جائے، دوسرے ہاتھ سے کاغذات لیے جائے، رات بھی نہ گزاری جائے کہ ایک طرف کاغذات رہے، دوسری طرف پیسے رہے۔ جب کاغذات دیے جائیں گے، جب پیسے حوالے کیے جائیں گے، جب حوالے کیے جائیں گے، جب کاغذات لے لیے جائیں گے، اس میں کوئی رات گزرنی نہیں چاہیے، کوئی تاخیر گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کیجئے۔ زمینات، فلیٹ سسٹم اگر کیا ہی جا رہا ہے معیار کے مطابق، اسلام اور شریعت کے پورے مسائل، پہلے سے علماء کی مجلسیں بندو، اے اللہ کے بندو، علماء کو بلائیے۔ آپ علماء کے پاس جائیے، کتنی راتیں ہوٹلوں میں گزری ہیں، کتنے مہینے پنچایتوں میں گزرے ہیں، کتنے سال بیوی شوہر کی الجھنوں میں بتائی جا رہے ہیں، لیکن ہم علماء کے پاس چند گھنٹے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ قرآن و شریعت کی رہبری چند گھنٹے ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اندھیرے کا سفر کب تک کرتے رہیں گے؟ بے سمتی میں کب تک بڑھتے رہیں گے؟ کچے دماغوں کے حوالے کب تک رہیں گے؟ شریعت سے بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ علماء سے بڑا دردمند کون ہو سکتا ہے؟ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہاں پر تلاش کیا جا رہا ہے؟ حل کہاں پر رکھا ہوا ہے؟
اور سولوشن کہاں پر تلاش کیا جا رہا ہے. اور پھر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگنے کے بعد خرچ کرنے کے طریقے یہ نہیں ہے کہ مہنگا فون خرید لیا جائے. خرچ کرنے کا مصرف یہ نہیں ہے کہ مہنگی گاڑیاں نمائش کے لیے جمع کر لی جائے. مصرف اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کا بول نہ بولو، قارون کا بول نہ بولو. میں نے اپنی ہوشیاری سے یہ کاروبار کیا، یہ قارون کا بول ہے. حضرت ذوالقرنین کا بول بولو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بول بولو. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. خرچ کرو علاقے کے مکاتب پر، علاقے کے مدارس پر، علاقے میں اسپتالوں کے قائم کرنے پر، غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف پر، تعلیمی میدان میں نسلوں کو بڑھانے پر، بے حیائی کی طرف بڑھنے والی بیٹیوں کی باز آباد کاری پر خرچ کیجئے. کھانے کے تقسیم پر، بیواؤں کے وظیفوں پر، علماء کی طرف سے ہدایت دیے جانے والے میدانوں کی طرف خرچ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کی دولت عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام سے اور علماء سے دوری اور مہجوری سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.